کی رویت زمین سے کھڑا ہو کے ننگی آنکھ سے انسان نے دیکھنا ہو تو وہ کیسے نظر آتا ہے؟ اگر نہ بھی میرا تفصیل بھی ساری ہے میرے پاس، نمبر بھی دے دوں گا آپ کو. میں نے ان سے بات کی، وہ کہہ لیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کیوں سر ہے وہ مسلمان ملک نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، تو ان کا اپنا سسٹم ہے جو حساب کے اوپر کرتے ہیں، وہ کیلکولیشن پہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو آپ کو چاند دیکھنا ہے، اپنے مسلمان کرنا ہے انہیں. چاند دیکھنے کے لیے تو صرف چاند دیکھیں گے نا سر، مسلمان نہ ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کتاب بنایا ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورہ یونس کی آیت نمبر 5 تفصیل اس کے وہ الذی جعل الشمس. جی جی. تو پورا ایک نظام ہے. جب چاند نکلتے، یعنی کہ جب چاند نے نظر آنا ہوتا ہے نا، تو ان کی سورج کی اور چاند کی طلوع اور غروب کی ٹائمنگ تقریباً سیم ہوتی ہے پہلے دن کی. ہاں جی، پہلے جس نظر آنا ہوتا ہے نا اس نے، یعنی جب چاند نکلتا ہے اپنی پہلی تاریخ میں، تو ان کی طلوع صبح نکلنے کی اور شام غروب ہونے کی تقریباً سیم ہوتی ہے. اور پھر آخری دنوں میں بالکل اس کی الٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ بالکل الٹ چلتی ہے. پورا ایک نظام ہے جو روزانہ مشاہدہ کرتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی روزانہ چاند دیکھتا ہے، وہ یعنی کہ روز دیکھ کی عادت ہے چاند دیکھنا، روزانہ مشاہدہ کرتا ہے. اس کا چاند دیکھنا پھر ایک آدمی سال میں دیکھتا ہی 3 بار ہے صرف، اور ایک آدمی 365 دن دیکھتا ہے. دونوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ زمین اسمان کا فرق ہے. یہ صرف رویت میں ہی کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھتا ہے تو بھی یہ بات جو ہے کاؤنٹ کرتی ہے. کیا مطلب؟ کہ مثلا کہ بعض اوقات ٹیلیسکوپ سے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو چاند جو ہے 15 گھنٹے کا بھی نظر آ سکتا ہے، اور بعض اوقات اس سے کم پہ بھی نظر آ سکتا ہے، 12 گھنٹے کا بھی چاند اس کو نظر آ سکتا ہے. یعنی کہ چانسز ہیں، امکان ہو سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. اسی طرح بعض اوقات جو چاند عام والے کو عام آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو 19 گھنٹے کا بھی چاند نظر آ سکتا ہے. اچھا. اس کو، اور جو دیکھنے والا ہے، اور جو نہیں دیکھنے والا ہے اس کو 23 گھنٹے سے پہلے نظر نہیں آئے گا. پہلے یہ بات ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا. آپ پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر اٹھائیے ضیاء القرآن، وہاں پر آپ تفصیل سے آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے. انہیں وہ لکھتے ہیں کہ پہلی یا دوسری تاریخ کا چاند جو ہے وہ قابل رؤیت ہوتا ہے. پہلی یا دوسری تاریخ اپنی برتھ کے بعد، پہلی یا دوسری تاریخ کو جب وہ اس کو گزر جاتا تو پہلے دوسرے دن ایک دن بعد، یہ پہلی تاریخ کو جب ہوگی جب وہ نظر آئے گا. یعنی اپنی برتھ کے جب اس کا کنجکشن ہوتا ہے اس کے بعد وہ پہلے دن یا 1 دن بعد نظر آتا ہے. اسی طرح فتاوی رحیمیہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ چاند 19-20 گھنٹے سے پہلے قابل رؤیت نہیں ہوتا ہے. یعنی علماء کے اندر یہ بات ہے. اگر سلیم الرحمان صاحب یا حسین خان صاحب اس کو نہیں پڑھتے ہیں تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. علماء کی بات ہے نا، ہم لوگ تو ایک عام سے لوگ ہیں، ہم کس کو فالو کریں؟ آپ حدیث کو فالو کریں گے، قرآن کو فالو کریں گے، جس کو میں فالو کرتا ہوں، جس کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت بنے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہی تھی لوگوں جب تک میں اللہ رسول کی پیروی کرتا رہوں میری پیروی کرنا، اور جب میں اللہ رسول کی پیروی کرنا چھوڑ دوں تو مجھے سیدھا بھی کر دینا، یا میری پیروی نہ کرنا. ایک دوسری جگہ اس طرح بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ پیروی تو اللہ رسول کی ہے، نہ میں نے سلیم الرحمان کی پیروی کرنی ہے، نہ آپ نے میری کرنی ہے. ہم سب پابند ہیں قرآن و سنت کے. اور اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن آپ چاند دیکھو تو وہ اسی دن کا چاند ہے جس دن آپ نے یہ دیکھا ہے. نہ یہ پہلی کا، نہ دوسری کا، نہ دوسری کا، نہ تیسری کا، یہ پہلی کا ہی چاند ہے. اچھا، یہ لکھا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں وہ چاند دیکھنے میں صحیح ہیں اور ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے. وہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو نظر ہی نہیں آتا ہے، 50 سال میں نظر ہی نہیں آتا ہے. ہم کہتے ہیں چاند نظر آتا ہے جب 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، جب 7ویں کا، 8ویں کا، 10ویں کا، 12ویں کا چاند نظر آتا ہے، تو پہلی کا کوئی نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کنفرم کرتے ہیں ان سے، یہ کہتے ہیں چاند کی برتھ ہو گئی ہے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، جبکہ ہم حدیث یہ کہتی ہے چاند کی رویت سے تعلق ہے، اور چاند قابل رویت اس وقت ہوتا ہے جب 1-2 دن گزر جاتے ہیں. اور حدیث یہ کہتے ہیں جس دن آپ نے چاند کو دیکھا، یہ ننگی آنکھ سے جس دن آپ نے چاند دیکھا وہ پہلی تاریخ کا چاند ہے. جب پہلی تاریخ آپ کی ڈیسائیڈ ہو جائے گی تو آپ 29 تاریخ بھی آپ کی ڈیسائیڈ ہو جائے گی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ساری زندگی میں نہ لوگ آپ کے چکر میں پڑیں گے نہ ان کے، ہم ویسے ہی آدھے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں گے. کر رہے ہو کیسی بات؟ دوربین کے ساتھ، اور آپ کو نظر آ گیا، اور پھر جب آپ دوربین کو ہٹا کے دیکھتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو کیا رویت ہوگی؟ یہ رویت ہوگی. وہ تو باقاعدہ جو معتمر اسلامی ہیں، فقہ اسلامی ہے، جی فقہ اسلامی ہے، اس کا فیصلہ کہ ان سے چاند کے دیکھنے میں مدد لی جا سکتی ہے.
اور وہ چاند ہو جائے گا. اور جیسا کہ ابھی فرمایا کہ سلیم انوار ندوی صاحب اور ان کی ساری کابینہ کو یہ کہتا ہوں کہ قاری علی حسن صاحب اور ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کو اپنی رشتے حلال کمیٹی جاپان کا ممبر بنائیں تاکہ انتشار ختم ہو اور یہ اصل حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. وہاں بیٹھ کے آپ بحث کریں, دین کے لحاظ سے کریں, آیت کے لحاظ سے. یہ آپ کو بقرعید کو بھی نہیں مانا. اور پھر ایک بات جو ان نے پہلے بھی آپ سے کی ہے نا, وہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انتشار تو ہے نا ادھر, اور انتشار کا آغاز بھی اسی وقت ہوا تھا جب یہاں رشتے حلال کمیٹی آپ نے بنائی. اس سے پہلے بھی رشتے حلال کمیٹی تھی مولانا سلیم ندوی صاحب کی, لیکن آپ بھی وہیں پڑھتے تھے. ان کے مطابق آپ بھی وہاں جاتے تھے پروگراموں میں. شاہ حسین صاحب بھی جاتے تھے جب وہ چاند کا اعلان ہونا ہوتا تھا. اصل وجہ کیا ہوئی کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور رشتے حلال کمیٹی بنا لی؟ جب آپ ادھر ہی تھے تو ادھر کیوں نہیں منوایا انہیں؟ ادھر ہی سارے کام چاند دکھانے تھے, بجائے کہ کمیٹی کا اعلان کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ علیحدہ سے بیٹھ کے چاند دکھانے لگے ہیں. اگر آپ کو پہلے علم تھا تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیوں نہیں چاند دکھایا؟ بڑا اچھا ران صاحب نے سوال اٹھایا, کیونکہ اگر آپ سے اختلافات تھے تو آپ اس کمیٹی کے رکن تھے, اسی وقت کرتے. کمیٹی بنانے کے بعد کو حق بتانا ہوتا ہے, حق کی بات تو ان کے ساتھ بیٹھے بتاتے. دیکھیں محترم رانا صاحب نے بہت اچھے سوالات کیے ہیں, اور کمیونٹی کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے چل رہی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا جی کہ وہ سعودیہ میں حج ہو گیا اور قربانی کی عید ہو گئی تو اگلے دن ایسا ہونا چاہیے تھا. تو اگر قاری علی حسن کی طرف آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں تو صرف قاری علی حسن یعنی ہم نے تجوید القرآن ادارے نے ہی جمعے کے دن عید نہیں کی, بلکہ پورے پاکستان نے کی ہے. پاکستان نے کیا, لیکن یہاں پہ جاپان میں سوال اٹھتا ہے. اچھا, جاپان کے اندر سوال اٹھتا ہے تو جاپان کے اندر بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے کہ بھی آپ نے ایک دن یہ ان کا نہیں مانا, تو ہم تو ان کے اعلان کو مانتے نہیں. کیوں کہ وہ چاند ہی نہیں دیکھتے. یہاں کا ان دا ورلڈ سعودیہ کا مسئلہ دیکھیں, وہ نہیں دیکھتے تو 20 سال نہیں دیکھتے تھے, آپ اس کو کیوں عید کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ. اچھا, جو آپ نے کہا جی کہ اتنا عرصہ ہو گیا 30 سال سے آپ بھی کرتے تھے, دیکھتے تو وہ نہیں تھے, آپ کو بھی پتا تھا, پھر آپ بھی کرتے تھے. آپ تو 20 سال سے اس کمیٹی کے ممبر تھے. دیکھیں جی, نہیں کمیٹی کے ممبر ہونا نہ ہونا, ہم ممبر نہیں, فیصلے کرتے تھے, آپ آتے تھے دعا مانگ کے الحمدللہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب وہاں جانا شروع کیا, ان کو دیکھا, ہم نے اسی وقت ان کے ساتھ ٹاک کی کہ جی آپ کا طریقہ غلط ہے. تو جہاں تک آپ نے کہا جی کہ فردن فرد کسی کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا, وہاں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, تو وہ تو آج بھی الحمدللہ یہ عید الفطر کے میں بھی ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کی طرف سے کال آئی تھی, تو ہمارے ڈاکٹر شاہ حسین صاحب وہاں شرکت کے لیے گئے. اور آپ کو پتا نہیں, دیکھیں ہمارے طرف سے ایک بندہ چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, دین کا معاملہ آپ بھی جائیں, مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے, اگلا آنا نا چاند پہ, آپ جیسے صاحب میں بھی چلوں گا ساتھ. بات آنے جانے کی تو بات ہے, پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ ہم نے ان کو کہا بھی ہے یا نہیں, ان کو جو ہے نا اس طرح رجحان جو ہے دلایا نہیں. ہر بندہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر شاہ حسین صاحب نے, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ باندو مسجد میں, المصطفیٰ مسجد میں جو اعلانات ہوئے تو وہاں پہ بھی جا کے کھڑے ہو کے بات کی گئی. تو مولانا سلیم الرحمان صاحب کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے تو وہ ان کے سر پہ جو ہی نہیں رہتی اس کو. میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضرات بھی آپ نام لے رہے ہیں ان کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے, نیٹ پر بھی نیوز دیتی ہے کہ بھئی رویت ہلال کمیٹی میں آؤ. میری سنیے, جو صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں, مجھے اپنی اطلاع کے مطابق, علم کے مطابق ایک بار وہ تشریف لائی تھی, وہ بھی اوکاچی ماچی مسجد میں ایک بار. اور جو دوسرے حضرات جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ آج تک نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں. اور میں نے باقاعدہ, مجھے ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ آپ جو ہے 2 علماء سے رابطہ کر لیں اور ان کو دعوت دے دیں رویت ہلال کمیٹی میں. میں نے ان سے, جن کا نام بھی ایک لیا جا رہا ہے, میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, مؤدبانہ درخواست کی کہ آپ تشریف لائیے اور آپ طریقہ کار دیکھیے, اگر غلط ہے تو اسی وقت آپ اشکال پیش کیجیے, ہے نا. اور جب سب موجود ہوں گے تو اس وقت جو ہے اس کی تصحیح کر لی جائے گی. اور جو ایک صاحب کا بار بار نام لے رہے ہیں, وہ جب آئے اوکاچی ماچی تو انہوں نے یہ مجھ سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ اگلی میٹنگ میری جگہ کیجیے.
اچھا اگلی میٹنگ یعنی بہت سی وجوہات اختلاف کی ہو سکتی ہیں، تو ہماری یہاں رویت ہلال نے طے کیا ہوا ہے، تقریباً آج 4 سال ہو رہے ہیں، کہ جو 18 شورا کے ممبر ہیں اور مسجدیں ہیں ان میں باری باری ہوگا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ممبر کی جو ہے وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا، بلکہ یہ کہا ہوا ہے کہ جو شخص سال کی 3 میٹنگوں میں برابر آ جائے گا، بہت احترام سے، ہر آدمی میرے لیے احترام کے لائق ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ میرے لیے کچھ بھی الفاظ کہے۔ حج میں تھا تو میں نے ایک صاحب کو بتایا، ایک صاحب نے مجھے 1 صفحہ بھر کے گالیاں دی، سب کو معلوم ہے، میں نے اس کا جواب لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام سلیم الرحمن خان ندوی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اکثر لوگ بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ میٹنگ کرو، تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی ابھی جو ہے شورا کے جو ممبران ہیں ان کی میٹنگ ختم نہیں ہوئی ہے، آپ تشریف لائیے انشاءاللہ۔ وہ دونوں یعنی محترم قاری علی حسن صاحب اور جناب محترم ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب، وہ دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر تو وہ ہمیں کنونس کر گئے تو ہم ان کے حق میں سرنڈر کر دیں گے، ورنہ وہ ہمارے حق میں سرنڈر کر دیں۔ تو آپ ان سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں نہیں ملا چاہتے؟ یعنی ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بھی ٹاک سامنے آ گئی، تمام چیزیں آ گئیں، ہماری بھی تمام چیزیں آ گئیں، اگر کوئی بھی ہوگی چیز تو ہم اپنے جو اراکین ہیں ان سے مشورہ کریں گے، یعنی ہم جو ہے ایک نہیں ہے، یہ میری رویت ہلال ہے ہی نہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے، میں تھوڑی سی بات کروں گی، سیدھی بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ابھی تک ہوئے ہیں یا جو یہ رویت ہلال کمیٹی کرتی ہے وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتی، وہ فتواؤں کی روشنی میں کرتی ہے نا۔ اگر ان کے پاس ان کے جواب میں، ان فتووں کے جواب میں کوئی فتوے ہیں، وہ فتوے لے ہم کنوینس ہو جائیں گے ان کی رد کے جواب میں، اس لیے کہ ہم کو یہ 2 گروپوں کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، ہم کو اپنی مرضی سب کے سامنے ٹاک شو میں نہیں، یہ علماءوں کے فتوے موجود ہیں، جو آپ فتوے ہیں یہ غلط ہیں۔ اگر آپ سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو ٹائم دے دیں کہ یار آپ ہم سے کہیں بھی ٹائم دے دیں، ضروری کیمرے کے سامنے ہو، یہ ٹائم کس کو دیں اور کہاں دیں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں قاری علی حسن صاحب اور ان کے جو ڈاکٹر، کیونکہ وہ گروپ بندی تو ہے نہیں، سارے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کسی مسجد میں ہوگا، صحیح، وہاں پر آپ آئیں، اس کا اعلان ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، صحیح، ضروری نہیں کہ سلیم آپ انہیں سیکورٹی دیں کہ بھائی وہاں پر کوئی ان کے ساتھ اخلاقی حرکت نہیں زیادہ لگے ہوئے ہیں، کیا کریں گے؟ اگر انہیں بالکل اختلافی بات کریں بڑا ہو جائے گا، کسی باتیں کر رہے ہیں اس میں مقصد یہ ہے کہ دعوت کھلی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں دعوت دیں، دعوت کھلی دی ہوئی ہے اور ہر روز دے رہے ہیں، ہر میٹنگ کے لیے دے رہے ہیں، اس میں آپ تشریف لائیں، آپ کہیں کہ بھائی سلیم الرحمان صاحب کی جگہ ہمیں نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا، یہ والا آدمی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، آپ سارے جتنے بھی آئے ہوں ان کو چن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا بات ہو رہی کہ بھائی ان کو دعوت دیں، ان کو بلائیں، بھائی یہ کوئی غلیمہ تھوڑی ہے ہماری میٹنگ۔ میرا محترم سلیم الرحمان صاحب سے ایک سوال ہے، یہ میں نے عابد شاہ صاحب سے بھی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پمفلٹ میں، یہ ان کا رویت ہلال کمیٹی کا ان کا پمفلٹ ہے، اس میں بڑی خاص بات لکھی ہے انہوں نے، یہ لکھتے ہیں کہ جاپان میں ملیشین اعلان پر رمضان یا عیدین کرنا سراسر غیر شرعی فعل ہے۔ تو یہ غیر شرعی میرے جیسے عام کامل آدمی کو تو پتہ نہیں تھا، میں نے جب ان سے سوال کیا انہوں نے کہا یہ عالموں کی بات ہے، تو میں آپ سے سوال کروں کہ مطلب کیا ہے؟ جی جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں رویت ہلال کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی جاپان، آپ کو میں نے فتوے بتا دیے کہ 40 سال پہلے سے فتویٰ اور آج 2012 کا فتویٰ وہی ہے کہ جہاں پر نیا چاند نہیں دکھے وہ اقرب بلد جو قریب اسلامی ملک ہے اس کے چاند کو فالو کر لو، ایک نقطہ۔ دوسرا یہ کہ اس ملک میں حاکم وقت اعلان کرتا ہے، اس کا انتظام ہے، اور باقاعدہ جب اس کی مہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اعلان ہوتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ امت میں اختلاف سے بچنے کے لیے فی الحال
اس سے بہتر کوئی مسئلہ نہیں ہے جاپان میں. ہماری سب سے گزارش یہی ہے کہ رویت ہلال اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. غیر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بھی فیصلے جی ہاں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں، لہذا نمازیں اور روزے جو ہے سب نہیں ہوئے. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ سب کیا ہماری نماز نہیں ہوئی؟ تو پھر وہ ان کا یہ عالموں کی بات ہے، تو پھر ہم تو عالموں کے حکم پر چل رہے ہیں. ہماری تو ہو سکتا ہے کہ شخصی رائے یا شخصی کوئی چیز نقطہ ہو، لیکن ہم نے جو ہے علماء کی رائے، عبداللہ بن السبیل جو مکہ مکرمہ کے اماموں کے امام جب تشریف لائے تو ان کا بھی فتویٰ وہی ہے، تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ وہی ہے، اور جو ہے شیخ بن باز جن کے آگے جو ہے بر صغیر کے علماء دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے نا. کوئی جو ہے نابینا تھے، اور اس دن میں خان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اقرب بلد مسلم کا عضوت شاید تصور بھی نہیں ہوگا، ہے نا، کہ عضوت انہوں نے 30 اور میں مینا میں کھڑا ہوا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عضوت یہ ان سے سوال کیا تھا کہ بقرعید میں عرفات ایک دن ہوتا ہے نا، 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو، تو ہم بقرعید میں سعودی عرب کو کیوں فالو نہیں کریں؟ تو اس سوال سے یہ مطلب ہوتا ہے میرا رجحان اس طرف تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. شیخ سلیم میری آواز کو جانتے تھے، نابینا تھے، جس وقت میں سلام کرتا تھا تو پیچھے سے آواز آتی تھی شیخ سلیم ٹوکیو سے کب آئے، ہے نا. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں تم کو جو ہے سعودی عرب کو فالو نہیں کرنا ہے، جاپان کے رویت کو کرو گے یا قریب والے اسلامی ملک کے چاند کو کرو گے. یہی انشاءاللہ رویت ہلال اسی پر چلے گی. اور ہم جو ہے تمام آواز حق، جناب رانا ابرار صاحب، جناب نعیم خان صاحب، جناب لاہل دانش صاحب اور تمام بزرگ حضرات موجود ہیں اور سب کا وقت لیا ہم ان کے مشکور ہیں. اور ہم جو ہے اسی علماء کے فتوے پر انشاءاللہ ہمارے کام کو جاری رکھیں.